اللہ کبھی بھی اپنے محبوب اور اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کرتا اور اس کے دشمنوں کو سبق ضرور دیتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ناموس رسالت کے خلاف بولتے تھے، آج وہ بھگت رہے ہیں اس کو۔ آج کوئی ایٹمی ہتھیار کام نہیں آ رہا کسی کے، آج کسی کا ڈالر، کسی کی دولت کام نہیں آ رہی کسی کے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت آزمائش کا ہے جو مسلمانوں پہ آ رہا ہے۔ متاثر سب ہوں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی خاموشی بھی گستاخی میں تھی، مسلمانوں کی خاموشی بھی گستاخی میں تھی۔ مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ بات یہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر عذاب آتے ہیں۔ ابھی یہ اس طرح عذاب نہیں آیا ہے جیسے عذاب آنا چاہیے۔ ابھی تو یہ صرف اس نے ایک جھلک دکھائی ہے اپنے ایک لشکر کی کہ میں سپر پاور میں ہوں۔ آج کوئی ایٹمی ہتھیار کام نہیں آ رہا کسی کے، آج کسی کا ڈالر، کسی کی دولت کام نہیں آ رہی کسی کے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہوا ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے، اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ ناموس رسالت کے خلاف بولتے تھے اور ناموس رسالت کے اوپر جنہوں نے اسٹینڈ لیا تھا خلاف، اور یہاں سے تمام ملعونوں اور ملعونہ کو لے جاتے ہیں، آج وہ بھگت رہے ہیں اس کو۔ اللہ کبھی بھی اپنے محبوب اور اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کرتا اور اس کے دشمنوں کو سبق ضرور دیتا ہے۔ مٹاتا کسی کو نہیں ہے، اس دور میں کسی کو مٹائے گا نہیں، مگر سبق ضرور دے گا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ وقت آزمائش کا ہے جو مسلمانوں پہ آ رہا ہے۔ متاثر سب ہوں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی خاموشی بھی گستاخی میں تھی۔ تو وہ لوگ بھی اس لپیٹے میں آئیں گے، اور جنہوں نے کری تھی وہ لوگ بھی اس لپیٹے میں آئیں گے۔ تو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ سپر طاقت میں ہوں، اور دنیا میں، کائنات میں کوئی سپر طاقت نہیں ہے۔ میں جس کو چاہوں رون دوں، جس کو چاہوں مٹا دوں۔ وہ ہاتھیوں سے ابابیلوں کو لڑاتا ہے، وہ نمرود کے لشکر کو مچھروں سے ختم کرا دیتا ہے۔ تو آج کی جو سپر طاقتیں ہیں جو کہتی تھیں ہم بہت بڑی پاور رکھتے ہیں دنیا میں، ہم سے آگے کوئی نہیں ہے، ہمارے آگے سب جھکو، آج ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے ایک اتنے سے وائرس نے جو نظر بھی نہیں آ رہا۔ چلو ابابیلیں تو نظر آتی تھیں، مچھر تو نظر آ رہے تھے، وہ اتنا سا اس کی مخلوق، اس کے لشکروں میں سے ایک مخلوق ہے اس کی یہ، اور اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا، اور تم اس کے آگے بے بس ہو گئے ہو۔ آج اٹلی کا یہ حال ہے کہ اٹلی کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس کے لیے، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ڈالر نکال کے پھینک رہے ہیں، دولت، پیسے نکال کے پھینک رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لو، اب تم اسی دولت پہ ناز کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے، امریکہ کہتا تھا ہمارے پاس بہت طاقت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس کا فضل ہوگا، یعنی کہ جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس کا غضب کم ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، تو پھر کوئی سبیل نکال دے گا، کوئی ویکسین آ جائے گی،
کوئی دوا آ جائے گی تو اس کو اس وقت ختم کر دے گا، اور نہ بھی بنائیں تو بھی دنیا سے جب چاہے گا وہ ختم کر دے گا۔ تو یہ بات اس کی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ بات ضرور چاہیے کہ وہ اس امتحان سے جو خاص طور پہ غریب لوگوں پر ہے فائدہ نہ اٹھائیں۔ دیکھ لیں اٹلی اس کا حال کہ وہ ڈالر کیسے پھینک رہے ہیں، تم بھی کہیں ایسی اپنی دولت نہ پھینکنا شروع کرو کہ ہمیں نہیں چاہیے، یا ہمیں اپنی جان بچانی کی ضرورت ہے، اب ہم پہ عذاب آ گیا ہے۔ تو لہٰذا دولت سب کچھ نہیں ہوتی دنیا میں، کچھ ہمدردی بھی ہوتی ہیں، کچھ رحم بھی ہوتا ہے۔ آج تم غریب و غرباؤں پہ، لوگوں پہ رحم کرو، کل اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اگر رحم چاہتے ہو تو رحم کرو۔ تو بات یہی ہے کہ آج وقت مسلمانوں پہ آزمائش کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے نکال دے گا، اور دنیا پہ کفار پہ وقت غضب کا ہے، عذاب کا ہے، اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے گا، اللہ ان پہ بھی رحم کرے گا۔ کیوں کہ کفر ایمان تو ہمارا تمہارا معاملہ ہے، اس کا معاملہ تو سب اس کی خلق ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اپنے ہر بندے کو دیتا ہے، کسی سے اپنی کوئی نعمت چھینتا نہیں ہے۔ مگر جب ہم نافرمانی اور ظلم اور بد کرداری کی اس حد میں آ جاتے ہیں کہ جب دنیا کو غرق کرنے کا ہو جائے تو وہ پھر کچھ تھوڑا سا عذاب کر کے بھیج کے اور اس کو ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گھروں میں ہی رہ کے چاہے عبادت کریں، جتنی چاہے عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ہم فسق اور فجور فالتو چیزوں میں لگانے کے بجائے اللہ کی عبادت میں لگائیں، اس سے توبہ کریں، اس کے پیارے بندوں کا وسیلہ دیں، اپنے بوڑھوں کا وسیلہ دیں، اپنے بچوں کا وسیلہ دیں۔ اللہ معصوموں کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اگر ان کو غضب میں لیا ہے تو ان پہ رحم فرما، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم پہ رحم فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اجتماعی توبہ کا اعلان کریں کہ بھئی لوگ اجتماعی توبہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے چاہے کریں، مگر کریں ضرور۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سمجھ نہیں آ رہی، پوری دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا علاج کیسے ہوگا، اس کا علاج کیا ہوگا۔ جب تک نہیں آئے گی جب تک اس کا آزمائش رہے گی، جب وہ رحم کرے گا سمجھ میں آ جائے گی پھر سب کے۔ کیوں کہ جب وہ کسی پہ پریشانی ڈالتا ہے، کسی پہ آزمائش ڈالتا ہے یا کسی پہ غضب کرتا ہے تو ان کی عقلوں کو سلب کر دیتا ہے، اور جب رحم کرتا ہے تو عقلوں کے ذریعے راستے کھول دیتا ہے، تو وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو کوئی ویکسین وسیلہ بن جائے، کوئی دوا وسیلہ بن جائے، لیکن ہمارے لیے بہترین وسیلہ مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ توبہ ہے اور بارگاہ رسول ہے۔ تو ہم اب وہاں نہیں جا سکتے تو درود کے ذریعے بارگاہ رسول میں حاضری دیں اور ان کے آگے سلنڈر ہوں کہ ہم نے بہت گناہ کر دیے ہیں، بہت نافرمانی کر لی ہے، ہم پہ رحم فرمائیں۔ وہاں سے رحم ہو جائے گا تو وہاں بھی رحم ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کر کے اللہ کو منائیں اور درود پاک پڑھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کریں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں درود کے ذریعے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے گا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، رسوائیوں سے، ذلتوں سے، وبائی امراضوں سے یا الہ العالمین ظاہری باطنی امراض محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تمام دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، تمام اسلامی ممالک کو، تمام دنیا کے لوگوں کو، تمام انسانوں کو یا الہ العالمین اس کرونا جیسی آزمائش اور عذاب سے نجات دلا۔
یا الہ العالمین، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو بھی جہاں بھی دنیا میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اور جو ابھی محفوظ ہیں ان کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ تمام لوگوں کے یا الہ العالمین مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم پہ رحم فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے آگے سربہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ناقص ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔